پروگرام یہ ہوگا کے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں جناب خالد جہانگیر بٹ صاحب، جو کہ معروف صنعت کار ہیں اور اس کے علاوہ وہ آل پاکستان اسٹیل پائپ لائن ایسوسی ایشن کے فارمر چیئرمین بھی رہے ہیں۔ آج ان سے ملک کی معاشی صورتحال پر بات کریں گے۔ جناب بٹ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ملک کی معیشت دگرگوں ہے اور بڑے برے حالات ہیں، خاص کر چھوٹی صنعتوں کے حوالے سے بہت مسائل ہیں، تو آپ ان حالات میں کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بہتری کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ آپ نے بڑی جدوجہد بھی کی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ السلام علیکم ویورز کو اور آپ کو بھی، اور سب سے پہلے میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جو شروع کیا ہے، اور میں نے کچھ ایپیسوڈ آپ کے دیکھے بھی ہیں، بڑے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ صنعت کے معاملات پہ اگر آتے ہیں تو ہمیں بالکل اگنور کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح اگنور کیا گیا ہے کہ اس بجٹ میں جو آلریڈی ہماری اکانومی ایک ہاٹ واٹر میں تھی اور بہت بری طرح انڈسٹری سفر کر رہی تھی، میں اپنی انڈسٹری کی بات کرتا ہوں، فلیٹ سٹیل کی، اسٹیل پائپ انڈسٹری کی، تو وہ آلریڈی پچھلے 2 سال سے بڑی تکلیف میں تھی۔ اور اس بجٹ میں یہ بیسیکلی بجٹ ریفارمز کا اور پیکیجز کا ہونا چاہیے تھا، ریفنڈز کا ہونا چاہیے تھا۔ یہ ٹیکس پیئر کو فیڈ کرنا چاہیے تھا انہیں واپس، جیسے پورے یورپ میں لوگوں کو تنخواہیں ملی، بزنس مینوں کو انہوں نے ٹیکس کے حساب سے ریفنڈ دیے ہیں کہ وہ سروائیو کر سکتے۔ یہ سروائیول تھا تاجر کا، اسے بالکل ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اس میں کچھ چیزیں انہوں نے دکھانے کے لیے ضرور ٹھیک کی ہیں، لیکن اگر آپ اس پیج کو ہٹاتے ہیں اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس سے زیادہ چیزیں چھین لی ہیں، اس سے زیادہ کمپلیکیشن ڈال دی ہے۔ ہمیں ہماری انڈسٹری کے جو ریفنڈز ہیں، مطلب انکم ٹیکس ریفنڈ، ہر انڈسٹری، چھوٹی ہم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں، تو 5-5 10-10 15-15 کروڑ روپے لوگوں کا عام انکم ٹیکس پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا یہ 50 لاکھ سے اوپر آپ کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ 50 لاکھ اس انڈسٹری میں تو ہو ہی نہیں سکتا، مطلب لوگوں کا بہت بھی کم ہو تو 500 ٹن مہینے کا والیوم ہوگا، تو اس کا بھی ریفنڈ جو ہے 2-2 4-4 کروڑ روپے ہمارا بھی ہے۔ صحیح۔ تو آپ نے جب 50 لاکھ رکھ دیا تو آپ نے ٹیکنیکلی وہاں بند کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ جب تک اپنے ملک میں ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے، میں بجائے ان پہ تنقید کرنے کے میں آپ کو تھوڑا حل بتاتا ہوں۔ آپ ایکسپورٹ نہیں کریں گے، آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ اس ملک میں جہاز سے لے کے تو ایک بچے کے کھلونے تک امپورٹ ہوتا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں گورا تو رول کر رہا تھا، گورا جانے کے بعد سرو نہیں کیا گیا، رول ہی کیا گیا، وہ پیٹرن چینج ہی نہیں ہوا۔ آپ نے جب تک فرینڈلی چیزیں نہیں کریں گے، ٹیکسز نہیں کریں گے، اور دوسرا بیسک را مٹیریل آپ کے ملک میں انٹرنیشنل ریٹ پہ نہیں آئے گا، آپ ایکسپورٹ ہی نہیں کر سکتے۔ مثلا میں اپنے ویورز کو جو دیکھ رہے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے، عام آدمی کے لیے، کوئی پلاسٹک ہے، لوہا ہے، تو لیٹ سے لوہے پہ لے لیتے ہیں، $400-450 چائنا میں ٹن ہے۔ ایک سائیکل کی مثال لے، 99% سائیکل میں لوہا لگتا ہے، 2% 1% ربڑ کا ٹائر ہوتا ہے، وہ تو نہ ہونے کے برابر۔ چائنیز وہ $450 کا لوہا لیتا ہے، $100 ویلیو ایڈیشن کرتا ہے، $550، $50 پروفٹ لگا، $600 میں وہ تول کے سائیکل نکال دیتا ہے بلک میں۔ ساری دنیا میں سائیکل انڈسٹری بند ہو گئی ہے۔ وائی؟ بیکاز یورپ، امریکہ ہمیشہ $200 چائنا سے اوپر ہوتا ہے، $150-200 اس کا را مٹیریل مہنگا ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ بہت بڑا ایج ہے کہ سارا یورپ $200 اوپر ہے، چائنا 200 نیچے ہے۔ چائنا پہ ساری دنیا میں اینٹی ڈمپنگ ہے، لاز بنے ہوئے ہیں کہ چائنا کو روکو، ہم پہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو اگر مجھے اس پاکستانی تاجر کو وہی لوہا 450 کا ملے جس کے اوپر یہ $300 ڈیوٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، نہ ڈالے، 800 کا نہ کرے، تو 400 کا 450 کا مجھے پڑا، میں اس پہ $100 ویلیو ایڈیشن کروں، تو میں جب چیزیں یورپ بھیجوں گا تو میری تو چائنا کے ریٹ پہ جائیں گی، اور میرے پہ پاکستان پہ کوئی اینٹی ڈمپنگ نہیں ہے۔
تو اس کا مطلب ہے میری آئٹمز یورپ کی آئٹم سے $200 سستی ہوں گی. اب آپ نے اس کو $300 ڈیوٹی ایڈ کر دی, میں 400-450 کو لے کے 300 ڈیوٹی دوں گا, فردر ٹیکس, ویلیو ایڈیشن, عجیب و غریب قسم کے ٹیکسز ڈال کے مجھے وہ $1000 میں پڑے گا. ڈزنٹ میک سینس کہ میں $1000 کی چیز بنا کے دنیا میں کہیں رکھوں گا, وہ کہیں گے ٹیک اٹ بیک, بیکاز وہ یورپین سٹینڈرڈ وہ چیز 800 کی بیچ رہا ہوگا, چائنا 450 کی بیچ رہا, ہمارا 800 کا کہاں بک رہا ہے. یہ بیسک تھیم پرائم منسٹر کو سمجھنی چاہیے, نیچے سب کو سمجھنا. نہیں لیکن بٹ صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے صورتحال یہ تھی کہ جو چھوٹی صنعتیں ہیں ہزاروں جن کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ وہ بند ہو رہی ہیں, جس سے 10 لاکھ کے قریب لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ تھا 6 ماہ پہلے, کیا ان کی زندگی کی بحالی کے لیے, ان صنعتوں کی بحالی کے لیے کوئی حکومت نے اقدامات کیے, یا وہ خطرہ سٹل موجود ہے, یا وہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, یا وہ صنعتیں بند ہو چکی ہیں ایسا؟ ہاں جی, بات یہ ہے کہ ہم جو فائٹ کر رہے تھے صنعتیں آلموسٹ اینڈ پہ کھڑی ہیں. یہ آخری سال ہے, نیکسٹ ایئر بجٹ میں آپ کو یہ صنعتیں نظر نہیں آئیں گی, میں آپ کو نوٹ مائی ورڈ نہیں نظر آئیں گی انہی پالیسی. انہوں نے آر ڈیز ڈفرینٹ ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا ہوا ہے ہر سیکٹر میں, چاہے آپ سٹیل لے لیں, چاہے آپ سریا لے لیں, چادر, سریا, پلاسٹک, کہیں بھی چلے جائیں, انہوں نے ہر فیلڈ کے 3 سے 4 آنکھ کے تارے رکھے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے ڈفرینٹ ایس آر او سے نوازا ہے. جیسے ہمیں انہوں نے سٹیل کے اوپر 3-4 ایس آر او ڈال دیے. پہلے 565 کم تھا, 2014-15 میں آیا آر ڈی آئی. اب آپ لوہا امپورٹ کریں, آپ کو پڑے 1,20,000 روپیہ ٹن ٹیکسز دینے کے بعد. میں ایس آر او بینیفیشری ہوں, مجھے پڑے ₹1,00,000 کا, میں اس پہ 5-10 ہزار روپیہ ویلیو ایڈیشن کروں, 1,18,000 کا بیچ کے نکل جاؤں, 8,000 روپیہ ٹن بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اگر آپ 1,00,000 ٹن کی کیلکولیشن کریں تو اٹس اے بگ اماؤنٹ. آپ کہاں بیچیں گے؟ آپ کا تو لوہا گھر ہی آپ کو اتنے کا پڑا ہے. یہ بہت بڑا المیہ انہوں نے نہیں کیا. اس بجٹ میں انہوں نے کہا ہاف آر ڈی کم کر دیتے ہیں, ہاف آر ڈی 6 مہینے بعد کم کریں گے. مان لیا, پروٹیکٹ کس کو کر رہے ہیں؟ اگر یہ سمجھتے تھے کہ آر ڈی اترنی چاہیے, انہوں نے ہاف اتاری ہے, تو مائی کوشچن کیوں اتاری ہے؟ کیا یہ ظلم تھا اس لیے اتاری ہے؟ تو پھر ساری کیوں نہیں اتاری؟ تو اگر ساری نہیں اتاری تو کیا ان کو گریجولی سپیس دے رہے ہیں 4-5 پلیئرز کو کہ یار آدھی آج اتری ہے, آدھی 6 مہینے بعد اترے گی, آپ لوگ چیزیں سیٹل کر لیں. یہی وہ 4-5 پلیئر ہیں جنہوں نے سٹیل مل تباہ کی ہے, اور سٹیل مل برف خانہ بنا پڑا ہوا ہے, اور یہ چھوٹی انڈسٹری کو بھی کھا جائیں گے. زیادہ دیر نہیں ہے. آپ کو بتاؤں 98% انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً کچھ 40-50 بلین روپیز میں لگی ہوئی ہے, اور 40 سے 50 بلین وہ ایئرلی دے رہی ہے ٹیکسز. یہ سارا کیش پہ کر رہے ہیں لوگ, بیکاز ان کے پاس بینک فیسلٹی نہیں ہے. انہوں نے بینک سے لون لے کے انڈسٹری نہیں لگائی ہوئی. جتنے یہ بڑے پلیئر ہیں 5-7, انہوں نے سارا بینکنگ لون لیا ہے, اور ایس آر اوز کی مدد سے یہ اپنا جو ہے نا معاملہ چلا رہے ہیں, اور اندھا پیسہ کما رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا آئی پی پیز اور شوگر سکیم, اس سے کم نہیں ہے, تھوڑا زیادہ ہی ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ اس کو تھوڑا پروک کرے, چیک کرے, اپنے اداروں کو پوچھے. لیکن بار سے 6 ماہ پہلے یہ خبریں آئی تھی کہ ایک ایس آر او جاری کر کے 3-4 پلیئرز کو بہت بڑا اربوں روپے کا فائدہ دیا گیا, جن میں موجودہ وفاقی وزیر رزاق داؤد بھی شامل ہیں. وہ پلیئر کون سے ہیں, وہ ایس آر او کون سے ہیں, اس سے کس طرح انہوں نے فائدہ اٹھایا؟ دیکھیں سر, ایس آر او تو آلریڈی 2014-15 سے چل رہا ہے 565 پلس انہوں نے کچھ اور بھی ایس آر او دیے. دیکھیں آپ, ایک را مٹیریل ہے ہاٹ رول کوائل. اب ہاٹ رول کوائل سے آپ چھری بھی بنا سکتے ہیں, آپ توا بھی بنا سکتے ہیں, آپ اسے ٹینک میں بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ اسے سائیکل میں بھی یوز کر سکتے ہیں, پنکھوں میں بھی, گاڑیوں میں بھی. اب ونڈو ڈور پینل میں 36 اس کی یوزیج ہے. اب آپ نے اس میں کیا کیا ہے کہ یہ سیکٹر یہ کام کرتا ہے, اس کی یہ ڈیوٹی ہے, یہ کرتا ہے, اس کو ایس آر او دے دو. جہاں آپ نے ایس آر او دیا ہے سارا پانی ادھر چلا گیا امپورٹ کا, تو گورنمنٹ کو تو ریونیو کا لاس ہو گیا. میرے حساب سے گورنمنٹ 50 سے 60 یا 100 ارب ایئرلی نقصان کر رہی ہے. جن کے پاس یہ سہولتیں ہیں ان کی امپورٹ
3 ملین میں 2 ملین وہ امپورٹ کر رہے ہیں جو کہ 1 لاکھ ٹن تھی، آج وہ 2 ملین ٹن سے زیادہ کر رہے ہیں، اور ہم جو پوری ڈیوٹی دینے والے ہیں وہ 20% امپورٹ رہے گی، بیکاز ہم سروائیو ہی نہیں کر، ہم تو اتنا ہی کر رہے ہیں جتنا ہم لوگوں کو تنخواہیں اپنی دے سکیں. اب 1.5-2 سال سے اسٹیل پائپ انڈسٹری 90% پلے سے اپنے لیبر کو تنخواہیں دے رہی، یہ آپ کے لاکھوں بندے بے روزگار ہوں گے. یہ جو شور آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مارکیٹیں کھولیں کووڈ-19، اگر یہ حالات رہے تو آپ مارکیٹ کھول بھی لیتے ہیں تو بے روزگاری کی بات، پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہوگی تو کون آئے گا دکان پہ؟ بھیک مانگنے آئے گا کہ دال خریدنے آئے گا؟ آپ نے اس کا روزگار ہی اچھا جتنے بڑے پلیئر ہیں وہ ان کے پاس ٹوٹل آٹومیٹک پلانٹس ہیں اور لمیٹڈ بندے ہیں. جتنی 98% اسمال انڈسٹری ہے ان کے پاس مین پاور زیادہ، ایک فیکٹری میں 200 بندہ ہے. آپ بڑے پلیئر اٹھا لیں 100 بندے زیادہ ان کا بندہ ہی نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک آپ معاملات ٹھیک نہیں کریں گے، آپ جو ہے ڈیوٹیز ٹیکسز ریفارمز نہیں لائیں گے، اور پھر کووڈ-19 کے ہوتے لوگوں کو ریفنڈ کے پیکج نہیں دیں گے، لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے، تاجر کو. دیکھیں سر، یہی 1 ملین تاجر ہے نا جو اس ملک میں ریونیو دے رہا ہے، FBR نہیں دے رہی، یہ ہم لوگ دے رہے ہیں. آپ بکس اٹھا لیں، پشاور، کوئٹہ، لاہور، کراچی، ان کی بینکنگ ٹرانزیکشن چیک کر لیں، آلموسٹ 5% کے فرق سے سیم ہے. لیکن آپ کراچی لاہور کا ٹیکس کلیکشن، کوئٹہ پشاور کا ٹیکس کلیکشن دے لیں، 90% ڈفرنس ہے. یہ میرا فیلئر نہیں ہے، یہ میرا فیلئر نہیں ہے، یہ اس ادارے کا فیلئر ہے جنہوں نے 16ویں 17ویں گریڈ کے افسر، 15ویں گریڈ کے افسر فیلڈ میں بھیجے ہوئے ہیں. وہ آتے ہیں، وہ جب آپ کے پاس آئیں گے کہ جناب تو تسی کہو گے لو لفافہ، وہ واپس چلے جائیں گے. ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا پورا سسٹم ہے، آپ اس سسٹم کے تحت کم ٹیکس لیں زیادہ. یہی انہوں نے گاڑیوں میں کیا، ٹیکسز بڑھا دیے، لوگوں کی رہائی سے باہر کر دیے ہیں گاڑی خریدنا. گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوا؟ گورنمنٹ نے اگر ٹیکس بڑھایا تھا، جہاں گاڑی، ایک مثال ہے 1000 گاڑی بکتی تھی لیٹ سپوز مہینے کی، آج 10 نہیں بک رہی، تو گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوا؟ بہت شکریہ بٹ صاحب. ناظرین، خالد جہانگیر بٹ صاحب ہمیں چھوٹی صنعتوں کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چھوٹی صنعتیں اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں اور یہ ان کا آخری بجٹ ہوگا چونکہ حکومت نے ان کی بحالی کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے. بٹ صاحب ہمارے اکثر پیمانوں میں، اکثر پروگراموں میں مہمان ہوا کریں گے. انشاءاللہ ان سے ہم تاجروں کے حوالے سے، چھوٹی صنعتوں کے حوالے سے بات چیت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.